50 سال برطانیہ میں شاہانہ زندگی گزار کر یہ برطانوی پاکستانی آج برطانیہ کے اولڈ ایج ہوم میں صرف ایک غلطی کی وجہ سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ غلطی کیا ہے تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ ایسی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام بن چکی ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ جناب علی 1975 میں اقبال صاحب پاکستان سے برطانیہ گئے، اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، کنوارے تھے، پاکستان سے برطانیہ چلے گئے۔ اس وقت پاکستان سے برطانیہ جانا آسان تھا، آسانی سے لوگ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کچھ وقت گزارنے کے بعد ان کو وہاں کی شہریت مل جاتی تھی۔ اب جناب علی اقبال صاحب جب سن 1975 میں پاکستان سے برطانیہ پہنچے، 5-10 سال بعد اقبال صاحب نے شادی کر لی، یعنی 1985 میں شادی کر لی، اور اپنی بیوی کو بھی پاکستان سے برطانیہ ساتھ لے گئے۔ جب برطانیہ بیوی کو ساتھ لے کر گئے تو 5 سال کے دوران اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور 1 بیٹے سے نوازا۔ اقبال صاحب کیا کرتے تھے، برطانیہ میں اپنی کوئی بھی جائیداد نہیں بناتے تھے۔ ریزن یہ تھی کہ برطانیہ میں اگر کوئی بھی جائیداد بناؤں گا تو میری بیٹیاں اس میں حصے دار بن جائیں گی، کیونکہ برطانیہ میں قانون کے مطابق وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ چوتھا حصہ بیٹی کو ملے گا۔ وہاں قانون یہ ہے کہ آدھی جائیداد اگر بیٹے کو مل رہی ہے تو وہی جائیداد بیٹی کو بھی ملے گی، یعنی بیٹا بیٹی سب کے پاس ایکول رائٹس موجود ہیں اور سب برابر ہیں۔ اقبال صاحب کے دل میں سب سے پہلا خوف یہ تھا کہ میں زندگی میں جو پیسہ کما رہا ہوں، کل کو بیٹیوں کی شادیاں کروں گا، داماد آ جائیں گے، بیٹیوں کو حصے مل جائیں گے، تو پھر میرے بیٹے کے پاس دولت کم پڑ جائے گی۔ یہ شخص کرتا کیا تھا اقبال؟ پاکستان آنا، 2-4 سال بعد آ کر ایک بڑا گھر خریدنا اور چلے جانا، یعنی جس طرح بچے جوان ہو رہے تھے یہ پاکستان میں اپنی کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنا چکا تھا۔ اب جناب علی بیٹی کی شادی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی جو کہ برطانیہ میں ہی کر دی۔ دوسری بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو دوسری بیٹی کی شادی بھی برطانیہ میں کر دی۔ بیٹا جو کہ سب سے چھوٹا تھا، اور جب بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو بیٹے نے برطانیہ میں ہی ایک برطانوی پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اقبال صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کر جانے کے بعد اقبال صاحب کے نام ساری پراپرٹی تھی۔ اقبال صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا کہ جو ساری جائیداد بنتی ہے وہ آپ کے بھائیوں کے پاس جائے گی، کیونکہ آپ کی شادیاں کر دی ہیں، آپ اس میں حصے دار بنتی نہیں۔ بیٹیوں نے کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی کہ باپ کا جو فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے، وہ فیصلہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، ہم کیا کہہ سکتی ہیں، ہمارا یہ باپ ہے، ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے باپ پر کیا مقدمہ کروا دیں، جو کہ نیچ حرکت ہے۔ یہ کام بیٹیوں نے نہیں کیا اور اپنے باپ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ یعنی شادیاں ہو گئی، شادیوں کے بعد جب باپ بڑھاپے کی طرف تھا تو باپ نے سوچا کہ ساری پراپرٹی میں اپنے بیٹے کے نام کر دوں۔ اب UK میں جو گھر تھا فوری اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ اس وقت بیٹیوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، اگر مزاحمت کرتی، عدالت جاتی تو شاید عدالت جاتی تو بیٹیاں بھی اس میں حصے دار بن سکتی تھیں، اور وہاں صرف ایک ہی گھر رکھا، پاکستان میں کئی گھر بنا رکھے تھے، سارے گھر اقبال صاحب نے اپنے بیٹے کے نام لگا دیے۔ اب جناب علی بیٹیاں جو کہ اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہو گئیں، بیٹے کی شادی کر دی، بیوی کا انتقال ہو گیا، بہو جو کہ گھر آئی، اور 1 سے 2 سال گزرے، اقبال صاحب مزید بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ 50 سال تو ان کو برطانیہ میں ہو چکے تھے، عمر ان کی تقریباً 75 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ بہو نے کیا کیا، اپنے شوہر سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئیں، کیسے سنبھالیں گے، آپ سارا دن کام پر ہوتے ہیں، میں یہاں پر ہوتی ہوں، کیوں نہ جو پاکستان میں ساری پراپرٹیز ہیں ان کو آپ جائیں، سارا کچھ بیچ کر پیسوں کو یہاں پر لے کر آئیں، اور پھر یہی ہم کوئی نہ کوئی بزنس کر لیتے ہیں۔ باپ جو کہ پہلے ہی اپنے ہاتھ کاٹ چکا تھا اس صورت میں کہ جو پراپرٹی اپنے نام تھی وہ بیٹے کے نام کر دی، اور بیٹے کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا کہ وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اب نام اس کے ہر چیز ہو چکی تھی، باپ کیا کر سکتا تھا؟ باپ سوائے دکھ کرنے کے، سوچنے کے یا سر پکڑ کر بیٹھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹے نے بیوی کی باتوں میں آ کر سب سے پہلے اپنے باپ کو نہیں نکالا، پاکستان آیا، جتنی بھی پراپرٹی تھی اس کا ریٹ لگوایا، کوئی 1-2 مہینے پاکستان میں گزارے، باپ کو نہیں بتایا کہ پاکستان جانے کی وجہ کیا ہے۔ باپ نے پوچھا بھی، یہی کہنے لگا کہ ذرا ایک دوست بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے جانا ہے، ایک دوست کی شادی ہے، تو 2 ماہ مجھے لگ جائیں گے پاکستان میں۔ بیوی جو کہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی، اور یہ بوڑھا شخص گھر میں اکیلا موجود تھا۔ جناب علی اس نوجوان نے کیا کہ آپ پاکستان آ کر ساری پراپرٹی کو 2 سے 2.5 ماہ کے اندر بیچا، اور آہستہ آہستہ ان پیسوں کو برطانیہ بیٹھی اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا رہا۔ اب جب ساری پراپرٹی پاکستان میں سیل آؤٹ کر دی، ختم ہو گئی کیش کی صورت میں، یعنی اکاؤنٹ میں ان پیسوں کو دلوا کر پاکستان سے برطانیہ پہنچا، ایک کام وہ کر چکا تھا، پراپرٹی بیچ چکا تھا، دوسرا کام ابھی باقی تھا کہ باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنا۔
اب اقبال صاحب پوتوں والے ہو چکے تھے، پوتیوں والے ہو چکے تھے، کیونکہ آپ کا باپ، میرا باپ، ہاں اگر ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے، ہمارے والدین کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، وہ اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، پوتیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو اپنا پرانا وقت یاد آ جاتا ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے۔ جناب علی، اقبال صاحب کا دل لگا رہتا تھا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ۔ ایک دن بیٹے نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آج آپ کو میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آؤں گا، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا خیریت ہے، کیوں مجھے اولڈ ایج ہوم میں لے کر جا رہے ہو؟ بیٹے کے الفاظ تھے کہ ابا جان، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں کام پر ہوتا ہوں، سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں، آپ کو کچھ ہو جائے میری بیوی آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ وہ بیوی جو گاڑی میں ایزیلی گھوم پھر سکتی ہے، لیکن ہاں اگر سسر بیمار ہو جائے تو اس کو لے کر آنا جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ صرف کیا تھا کہ بہانہ کس طریقے سے بوڑھا سسر میرے گھر سے نکل جائے۔ اب جناب علی، اقبال صاحب کا بیٹا جو کہ اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا، اور بیٹے نے اس وقت کو یاد کیا کہ بیٹیوں کے ساتھ میں نے یہ غلط کیا کہ ایک تو ان کا حصہ کھایا، ان کا حق مارا، اس کے بعد بھی میری بیٹیوں نے کبھی اف تک نہ کی اور کبھی بھی میرے سے شکوہ نہیں کیا، لیکن بنتا شکوہ تھا، لیکن اگر وہ شکوہ کرتی بھی تو ان کا رائٹ تھا، پھر بھی شکوہ نہیں کیا اور خاموشی سے جب بھی آنا، میرے ساتھ اچھے سے وقت گزارنا اور میری عزت کرنی۔ اولڈ ایج ہوم میں جب اقبال صاحب چلے گئے تو بیٹیوں کو اس بات کی خبر پہنچی، بیٹیاں فوری اپنے باپ کے پاس آئیں اور باپ نے کہا کہ میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ باپ بیٹیوں کے گھر اچھے نہیں لگتے، یہاں تک کہ دامادوں نے آ کر بھی کہا کہ اب ہمارے گھر آ جائیں۔ بزرگ کہنے لگا کہ جو میں نے کیا وہی میرے آگے آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو میں نے اپنی بیٹیوں کا حصہ کھایا، بیٹیوں کا جو حق بنتا تھا وہ سب کچھ بیٹے کو دے دیا، اور دوسری غلطی یہ کی کہ جیتے جی میں نے اس پراپرٹی کو اپنے بیٹے کے نام لگا دیا۔ یہ دو غلط چیزیں، سب سے بڑی غلط چیز تو صرف یہی ہے کہ میں نے بیٹیوں کا حق کھایا۔ یہ بزرگ باپ بیٹیوں کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ جو سزا مجھے ملی ہے مجھے بھگتنے دو، اولڈ ایج ہوم کی صورت میں میں اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاؤں گا۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے سوسائٹی میں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو حصہ اس لیے نہیں دیتے کہ جو ہمارا بیٹا ہے اس کی دولت میں کمی آ جائے گی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس چیز کا حساب ہمیں قبر میں جا کر روز محشر دینا پڑے گا۔ آپ کے اعمال تو ایسے ہونے چاہیے کہ آپ نے کسی کو دینے نہ ہو، ہاں لینے ہوں ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کسی کا حق نہ کھا کر بیٹھیں، وہ چاہے اولاد ہو، وہ ہمسایہ ہو، وہ دوست ہو، وہ رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر آپ نے کسی کا حق نہیں کھایا تو آپ کو موت کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ موت کا خوف بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اور تب جا کر احساس ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی انصاف کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اقبال صاحب کے اس فیصلے پر، اور بیٹیوں کے ساتھ ان کے گھر میں نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے، بیٹیاں بار بار کہتی ہیں، اور ہاں کئی بار بیٹیوں کے شوہر اپنی بیویوں سے کہتے ہیں تمہارے باپ نے بھی کتنا غلط کیا، ہم نے کون سا آپ کو بولا تھا کہ باپ سے حصہ مانگو، لیکن آپ کے باپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ آپ کو حصہ دیتے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔